الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، نظام اور قانون اتارا تاکہ کوئی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، رہنمائی کے لیے آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی بنا کر کے، آخری رسول بنا کر کے بھیجا، جس کے ذریعے سے ہر خیر اور شر کے سلسلے میں ہمیں بتلا دیا۔ ظلم یہ اسلام کے اندر منع ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے۔ ظلم یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کہیں ظلم کا معنی شرک بھی آتا ہے، کہیں ظلم کا معنی اپنی جان پر بھی ظلم کرنا ہوتا ہے، اور کہیں ظلم کا معنی دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا بھی ہوتا ہے، یا دوسرے کا حق لینا بھی یہ ظلم میں آتا ہے۔ تو ظلم کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ وہ ظلم ہے کہ جس پر آدمی مر جائے تو آخرت کے اندر نجات نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اگر شرک پر کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کا خاتمہ شرک ہی پر ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے نا، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کیا ہے مشرکوں کے اوپر، اور ایسے مشرکوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ظلم کے بارے میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، اللہ نے فرمایا اسی کے لیے امن و امان ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے، انہی کے لیے کامیابی ہے کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائے، ظلم کو نہ ملائے۔ تو ظلم کا ایک مطلب ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے یا اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو ایک مطلب ظلم کا شرک ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جان کے اوپر ظلم کرے، یا شرک کے علاوہ دیگر جو گناہ ہیں، کبائر جو ہے، اس کا آدمی ارتکاب کرے۔ تو یہ جو گناہ ہے، آدمی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جسم پر ظلم کرتا ہے، جو بھی ہے، یہ بھی اسلام کے اندر منع ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان کے اوپر ظلم کرے۔ مان لے کوئی حرام چیز استعمال کرے، یا ایسی چیز آدمی استعمال کرے کہ جس سے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تلقوا بأیدکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر بھی زیادتی کرنے سے روکا ہے، اس ظلم سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ جو گناہ ہے، اپنے اوپر جو ظلم ہے، یا مان لے کہ اللہ کے حقوق میں ہی دیگر اور جرائم آدمی انجام دیتا ہے، مان لے اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، شرک کے علاوہ، شرک پہ اگر مرتا ہے تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، وہ اس سے کبھی نجات نہیں، کامیابی نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر اور کوئی گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے
کوئی گناہ کرتا ہے اس کا مرتکب بنتا ہے، اور یہ حقوق اللہ سے متعلق کی بات ہو رہی ہے، حقوق اللہ میں اگر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ انہ من یشرک باللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو آدمی اگر اپنی جان پر ظلم کرتا ہے یہ بھی اسلام کے اندر منع ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور چاہے گا تو آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ دیگر قوموں کو آپ دیکھ لیں کہ دیگر قوموں کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے تحس نحس کیا۔ فرعون کو لے لے، صالح علیہ السلام کی قوم کو لے لیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو لے لے، ہود علیہ السلام کی قوم کو، یہ سب لے لینا کس طرح سے یہ لوگ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا اور یہ کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، خود یہ اپنے اوپر زیادتی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ پکڑے گئے۔ اور ایک ظلم ہوتا ہے دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، دوسرے کا حق لینا، یہ جو ظلم ہے، یہ جو گناہ ہے، معافی مانگنے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ کا حق ادا نہ کر دے، جو کہ آج ہمارے یہاں عام طور سے یہ ظلم عام ہے اور رائج ہے، اور لوگ دھڑلے سے اس طرح سے دوسرے کے حقوق دبا لیتے ہیں، دوسرے کو مارتے اور پیٹتے ہیں اور زبردستی کرتے ہیں۔ تو ظلم یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی تعریف میں، یعنی ظلم عمومی طور سے کہ زیادتی کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف میں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ظلم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا جو مقام نہیں وہ مقام آدمی دے دے، تو یہ ظلم ہے۔ آپ کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو یہ ظلم اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ظلم کو اپنے اوپر میں بھی حرام کیا ہے، اور بندوں کو یہ کہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کیا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہوں، میں تمہارے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہوں، فلا تظالموا، لہذا تم ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور مخلوقات میں بھی کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرے وہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام گردانا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر زیادتی کرے۔ اس سلسلے میں دلائل بہت ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں میں بیان فرمایا ہے ظالموں کے سلسلے میں، کہ ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، جو ظلم کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی اگر کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے، کسی کا حق لیتا ہے، تو جب تک اس کو ادا نہیں کر دیتا ہے قیامت میں بھی اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، نجات نہیں ہے، بالکل وہ فلاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ظلم ایک یہ بھی ہے کہ آدمی مان لے کہ رسول اللہ یا اللہ کا جو دین ہے اس دین کے اندر آدمی زیادتی کرے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذاب مہینہ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے، مان لے کہ دین کے اندر بھی زیادتی کرنا، دین کے اندر زیادتی کرنا، یا رسول اللہ کی ذات میں زیادتی کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنا، یہ سب ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے، دردناک رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظلم قولی بھی ہوتا ہے، ظلم فعلی بھی ہوتا ہے، اور ظلم سکوتی بھی ہوتا ہے، یعنی خاموشی سے بھی ہوتا ہے۔
قولی ظلم یہ ہے کہ آدمی کہہ کر کے کسی کے اوپر ظلم کرے، کہہ کر کے بات کے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم کرے، ایسی بات کہے کہ درست نہیں ہے تو یہ قولی طور پر ظلم ہے۔ اور فعلی ظلم یہ ہے کہ ہاتھ پیر سے آدمی، فعلی ظلم کہ کسی کے اوپر زیادتی کرے، اور سکوتی ظلم یہ ہے کہ آدمی کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، لیکن پھر بھی ظلم ہونے سے نہ روکے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم کرنے سے بچو۔ آج دیکھیے کس طرح سے لوگ دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، چاہے مار پیٹ کر کے ہو، چاہے اس کی جائیداد ہڑپ کر کے ہو، چاہے اسے گالی گلوچ کر کے ہو، چاہے برا بھلا کہہ کر کے ہو، کس طرح سے لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم یہ قیامت کے دن کیا ہے، یہ تاریکی ہے۔ قیامت کے دن یہ اس کے لیے ہلاکت و تباہی کا سبب بنے گا یہ ظلم، اگر اس نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا تھا تو۔ ظلم سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کیا فرمایا کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انک تاتی قوم اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلا کام تم وہاں پہنچ کر کے کرو گے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینا۔ اس کو جب وہ مان لے، یعنی اسلام قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام لے لے، تو اس کو کہنا کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ نماز پڑھنے لگ جائے تب اس کو کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ لاگو کیا ہے اللہ رب العالمین، لہٰذا ان کے مالداروں سے لے کر کے انہی کے جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، ان کے اندر اس زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا کہ لوگوں کی بد دعا سے بچنا، یعنی زکوٰۃ لینے میں اچھا مال نہیں لینا، درمیانہ لینا، اس طرح نہ ہو کہ تم دوسروں کے مال میں زیادتی کرو اور بہتر سے بہتر مال لے لو اور کمتر مال چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے یہاں بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان میں، مظلوم کی جو دعا ہے اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ مظلوم شخص اگر بد دعا کرتا ہے نا تو ظالم کو پکڑا بھی جا سکتا ہے دنیا کے اندر، فوری طور پر اللہ رب العالمین پکڑ سکتا ہے وہاں۔ اس لیے ظلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور ظلم چاہے مسلمان کے ساتھ آدمی کرے، چاہے کافر کے ساتھ ہی کرے، اگر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور وہ کافر اگر مسلمان کے حق میں بد دعا کرے تو اس کے بدلے وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ ظلم کسی کے اوپر بھی ہو تو اس کی بد دعا سے آدمی کو بچنا چاہیے، ظلم کرنا نہیں چاہیے، ظلم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم، حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جس طرح سے آج کے دن حرام ہے اس شہر میں، جس طرح سے جس مہینے میں حرام ہے، اسی طرح سے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم، کہ مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے۔ آج تم مسلمان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ناحق مال لیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، کمزور ہے تو دباتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مان لے کہ گھر کے اندر اگر کوئی باپ بیٹا کے اوپر ظلم کرتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے، کوئی ساس بہو کے اوپر ظلم کرتی ہے یہ بھی درست نہیں، کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم کرے تو اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا، بچ نہیں سکتا ہے۔ کسی کمزور کے اوپر اگر زیادتی کرے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی بہو آتی ہے تو سارے لوگ دباتے ہیں اس کے اوپر زیادتی کرتے، یعنی کوئی بھی ظلم کرے، چاہے باپ بیٹا کے اوپر ظلم کرے یا بیٹا باپ کے اوپر ظلم کرے، یا مان لے کہ ماں بیٹی کے اوپر ظلم کرے، یا ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر زیادتی کرے، ظلم کرے، یہ اسلام کے اندر درست نہیں، یہ جائز نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ ظلم کرتا ہے اور نہ
ظالم کے حوالے کرتا ہے، ظلم بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اسے بچنا چاہیے۔ ظالم لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے خوف کھانا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو اگر دنیا کے اندر مہلت دیا ہوا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے۔ ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ آپ اللہ رب العالمین کو ظالموں کے کرتوت سے غافل مت سمجھیے۔ اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ رب العالمین اس کو چھوڑا ہوا ہے، کس لیے؟ اس دن کے لیے کہ جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، نگاہیں پتھرا جائیں گی، اس دن کے لیے، اس دن کے لیے اللہ رب العالمین مہلت دیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ رب العالمین ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب اللہ رب العالمین پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ظالم کا یہی بدلہ ہے، کوئی بھی بستی اگر اس کے رہنے والے اس بستی کے لوگ اگر ظلم کرے نا، تو اللہ رب العالمین اس سے دردناک سزا دے گا، دردناک عذاب دے گا، بچ نہیں سکتا ہے۔ کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، چاہے کسی کا مال ہڑپ کر کے ہو، کسی کی جائیداد لے کر کے ہو۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص بھی دنیا کے اندر اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی لے لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ساتوں زمین کا توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈالے گا۔ بھاگے گا کہاں؟ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا ایک مسواک کے برابر بھی اگر کوئی چیز لے لیتا ہے تو پکڑا جائے گا۔ ظلمن کوئی لے لیتا ہے پکڑا جائے گا، بچے گا نہیں۔ تو ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ظلم کی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے اس کے لیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی فوری طور پر اللہ رب العالمین دے دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذخیرہ بنا کر کے رکھتا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں فوری طور پر بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذخیرہ بنا کر کے رکھتا ہے کہ آخرت میں اس کو عذاب دے۔ ایک گناہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک ظلم ہے، ایک ظلم ہے، ظلم بغی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی سزا دنیا کے اندر بھی دیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے، دوسرا گناہ ہے، وہ ہے کہ صلہ رحمی کو کاٹنے والا، توڑنے والا، اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ کتنے لوگ آج ظلم کرتے ہیں، کتنے لوگ زیادتی کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے ظلم کرنے سے روکا ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس سے آدمی کو باز آنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، کہ مفلس ہم میں وہ شخص ہے کہ جس کے پاس روپیہ اور ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ میری امت کے مفلس وہ ہیں جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ سب لے کر کے آئیں گے۔ یعنی اس طرح کے لوگ ہوں گے دنیا کے اندر۔ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ لائے جائیں گے۔ اور دنیا میں کیا کیے تھے؟ وہ دنیا میں نماز پڑھے تھے، زکوٰۃ دیے تھے اور روزے بھی رکھے تھے، لیکن دنیا میں کام ظلم زیادتی تھی۔ یعنی اس کو اس نے گالی دی تھی، اس کے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی، اس کا اس نے خون بہایا تھا، اس کو اس نے مارا تھا، اس کا مال کھایا تھا۔ فیوتا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، ان کی جو نیکیاں ہوں گی نا سامنے والے کو دے دی جائیں گی۔
इनकी जुर्म क्या, जिनको उसने जिनको गाली दिया था दुनिया के अंदर, गाली दी थी उसने, जिनका माल लिया था, जिनका खून बहाया था, इनकी नेकियां लेकर के उनको दे दी जाएंगी। अगर फैसला होने से पहले पहले अगर इनकी नेकियां खत्म हो गई तो सामने वाले के गुनाह ला करके इनके सर के ऊपर लाद दिया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कहाँ बचोगे भाई? दुनिया में शाबाशी लेते हैं, बहुत सारे लोग मज़े लेते हैं, जो कमज़ोर हैं उसके ऊपर ज़्यादती करते हैं, उनका हक नहीं देते हैं, उनको मारते हैं। भागोगे कहाँ क़यामत के दिन? कहाँ जाओगे? उस दिन के अजाब से बचो। नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातु यौमल क़ियामा। असल तारीकी आखिरत की, क़यामत की तारीकी है। उस तारीकी से बचे जिस दिन कोई दोस्त नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। वहाँ इंसान जो किया था दुनिया के अंदर सबका हिसाब होगा। वही तो उस दिन इंसान के सामने सब कुछ पड़ा रहेगा। उस दिन इंसान कहेगा कि ये क्या कुछ है। ववदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर बतला दिया है कि उस दिन अमाल नामे सामने खोल करके रख दिए जाएंगे, बिल्कुल सामने। हर इंसान सब कुछ जो दुनिया के अंदर किया था ना, सब अपने सामने पाएगा। ववदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह। तो आप मुजरिमों को देखेंगे डरे हुए हैं जो कुछ उसमें है, और क्या कहेंगे? वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कि हाय मेरी बदबख्ती, हाय हमारी बदबख्ती, ये कैसी किताब है? न तो छोटी से छोटी बात को छोड़ी है और न बड़ी से बड़ी, सब कुछ ही अपने सामने पाएगा। ववजदू मा अमिलू हादिरा। जो कुछ दुनिया के अंदर किया था सबको अपने सामने पाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफूर है, वो जुल्म नहीं करता। तो बंदा कैसे दूसरे के ऊपर जुल्म करता है? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअख़ी, कि दुनिया के अंदर अगर किसी के भाई का हक है, किसी के पास किसी ने ले लिया है, या उसकी इज्जत पे हमला किया है, या उसकी कोई चीज़ ले ली उसने, तो दुनिया के अंदर अभी उससे बरीउ ज़िम्मा हो जाए, अदा कर दे दे, बजाय इसके कि वो दिन आए कि जिस दिन दिनार और दिरहम ना हो। फिर इनकी जो नेकियां होंगी ना, वो लेकर के उनको दे दी जाएंगी। फैसला होने से पहले पहले अगर नेकियां ख़त्म हो गई तो गुनाह ला करके इनके ऊपर लाद दिया जाएगा। कहाँ भागेंगे भाई? उस दिन के अजाब से डरिए। दुनिया के अंदर जुल्म ज़्यादती ये मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन देखिए कि अगर एक बकरी, किसी बकरी के सींग अगर तोड़ी होगी तो उसका भी हिसाब होगा। इंसान को एहसास दिलाया जाएगा कि एक इंसान जो कि अक्लमंद है, शोर रखता है, समझदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है, जुल्म ज़्यादती करता है। आप बकरियों को देख लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम क़यामत के दिन उनके हक़ को अदा करोगे जिनका हक़ तुम दुनिया के अंदर लिए थे। तुम ज़रूर लतुअद्दूनल हुकूक़ इला अहलिहा यौमल क़ियामा। तुम जिसके हक़ लिए हो ना, क़यामत के दिन तुम ज़रूर उसको दोगे, तुम्हें देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को, यानी किसी बकरी का सींग उसने तोड़ा है, तो उसका भी वहाँ बदला दिलाया जाएगा, उसका भी हिसाब होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। तो ये इंसान जो कि दुनिया के अंदर आज मस्त नज़र आ रहा है, मगन नज़र आ रहा है, दूसरों के हक़ लेने में कोई ख़तरा और कोई खौफ महसूस नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए। ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब ना आ जाए। और ये जो जुल्म है, दुनिया में भी अजाब है, दुनिया के अंदर भी सज़ा है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ सकता है। और आखिरत के अंदर है, किसी का हक़ लिया है तो फौरी तौर पर दुनिया के अंदर उससे बरी ज़िम्मा हो जाए, रफ़ा दफ़ा कर ले, माफ़ी मांग ले, हक़ अदा करके उससे माजरत ख़्वाह हो जाए। लेकिन मरने के बाद जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक माफ़ी नहीं है, इल्ला कि उसका हिसाब चुकाए। वहाँ बगैर हिसाब चुकाए तो जा ही नहीं सकता है कहीं। सबका हिसाब किताब होगा। आज हम किस तरह से दूसरों की ज़मीन हड़प लेते हैं, दूसरों की जायदाद ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, भागोगे कहाँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमा, कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, यानी जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि मजलूम की मदद तो हम करेंगे कि भाई उसके ऊपर जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, हम इसकी मदद करेंगे, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म से रोको उसको, जुल्म करने से मना कर लो। ये भी मदद करना हुआ जालिम की मदद कि जुल्म करने से उसे रोका जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों में जुल्म की हौलाकी और इसके ख़तरनाकी के बारे में आया है। तो जो लोग हुकूकुल्लाह में जुल्म करते हैं उससे भी बाज रहना चाहिए। जो लोग अपनी जान पर जुल्म करते हैं इससे भी आदमी को बाज रहना चाहिए। अगर तन्हाई में जाकर के हुकूकुल्लाह में यानी मुहर्रमात को करते हैं, अल्लाह के हद से आगे बढ़ते हैं, इससे भी आदमी को बचना चाहिए। और अगर दूसरे का हक लिया हुआ है, हर चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई जानवर पर जुल्म करता है तो उसके बारे में पूछा जाएगा, जानवर के ऊपर भी जुल्म करता है तो उसके बारे में पूछा जाएगा और बदला लिया जाएगा, बच नहीं सकता है। तो जुल्म से आदमी को बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन दिया है, जो रास्ता दिया है, उस रास्ता के हिसाब से आदमी ज़िंदगी गुजारे, ताकि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो। उस ज़िंदगी में कोई दूसरा आदमी इससे तलबगार न हो कि मेरा हक इसके ज़िम्मा है, ये मेरा हक इसने दबा लिया है, मेरा हक इसने दुनिया के अंदर ले लिया है। तो इस दुनिया में चंद साल और चंद महीने रह करके आप जुल्म ज़्यादती न करें, काम वो करें कि जिसमें रब की रज़ा हो, रब की खुशनुदी हो, अल्लाह की इताअत करें, रसूलुल्लाह की इताअत करें और सही दीन को लेकर के उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें। दूसरों के जो हुकूक़ है वो हुकूक़ अदा करें और उसके अंदर ज़्यादती न करें।